بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 ستمبر 2020 کے سعودی شب نامہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عمرے کا پہلا مرحلہ 3 گھنٹے کا وقت ہوگا۔ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والوں کو تمام امور انجام دینے کے لیے ابتدائی مرحلے میں 3 گھنٹے کے وقت کی سہولت دی جائے گی۔ معتمرین کو حرم شریف کے اندر طواف اور صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں محدود وقت دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے ابتدائی مرحلے کا آغاز 4 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے اور یہ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے شروع ہوگا۔ ابتدائی طور پہ روزانہ کی بنیاد پہ 6000 افراد کو مختلف اوقات میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ہر گروپ کے لیے 1000 معتمرین کو موقع فراہم کیا جائے گا اور اس طرح مخصوص اپلیکیشن کے ذریعے یومیہ 6 گروپ ترتیب دیے جائیں گے۔ عمرہ کمپنی کے ایک ذمہ دار احمد باجافر نے عرب نیوز کو بتایا کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے عمرہ معطلی کے بعد عمرہ خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب ہمیں وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ہی عمرہ ادائیگی کرنا ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے عمرہ کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ اگلے مرحلے میں زائرین کی تعداد میں توسیع ہوگی اور اس کے بعد سعودی عرب سے باہر سے آنے والوں کو حرم شریف میں جانے کی اجازت ہوگی۔ قلعہ الشہوان تیمہ کی تاریخ کا گواہ۔ تبوک ریجن کی کمشنری تیمہ کے تاریخی مقامات عصر قدیم کے انسانی معاشرے کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ کچی مٹی کے دیو ہیکل دیواریں بتاتی ہیں کہ شمالی سعودی عرب کے اس علاقے کے لوگوں کا طرز معاشرت کیسا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے مشہور ترین کنویں حداج کے قریب قلعہ واقع ہے۔ سعودی فوٹوگرافر عبداللہ الفارس نے پیشہ ورانہ انداز میں تاریخی مقام کی تصاویر بنائیں، جنہیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود قلعہ عظمت رفتہ کی کہانی بیان کر رہا ہے۔ الفارس نے بتایا کہ تیمہ میں آباء و اجداد کے فن تعمیر کا ورثہ بے حد اہم ہے۔ یہاں البلدہ القدیمہ کی عمارتیں تاریخ نویسوں کو مطالعے کی دعوت دے رہی ہیں۔ قلعہ الشہوان ان میں نمایاں ترین ہے۔ اس کے مالک تیمہ میں الشہوان خاندان کے لوگ ہیں۔ الفارس نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ تیمہ منفرد عمارتوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ اس کی ہر عمارت منفرد فن تعمیر کی آئینہ دار ہے۔ بعض عمارتیں 200 برس پرانی ہیں، ان میں الشہوان کا تاریخی قلعہ بھی ہے۔ الفارس نے بتایا کہ یہ قلعہ منفرد انداز میں تعمیر کیا گیا۔ کھجوروں اور زرعی فارموں کے درمیان موجود قلعہ بڑا خوبصورت اور پرشوقت نظر آتا ہے۔ یہاں کی عمارتیں دیکھ کر جدید و قدیم طرز تعمیر کی خوبصورت سنگم کا پتہ چلتا ہے۔ IAEA کمیٹی کی صدارت میں سعودی عرب کا انتخاب۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں جنرل کانفرنس کی مرکزی کمیٹی کی صدارت کے لیے سعودی عرب کو منتخب کر لیا گیا۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں منعقد ہونے والی 64ویں اجلاس کے دوران ایران کی بجائے فی الحال سعودی عرب کو مرکزی کمیٹی کی سربراہی دی گئی ہے۔ کمیٹی کے اجلاس میں 112 ممالک میں 70 ممالک نے سعودی عرب کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 37 ممالک نے اس سے اجتناب برتا۔ 21 تا 25 ستمبر جاری رہنے والی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی جنرل کانفرنس میں ایران کے متنازع جوہری پروگرام پہ اختلافات نے اسے کمیٹی کی سربراہی سے محروم کر دیا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی گورنر کونسل میں نشست حاصل کرنے کے لیے ایران متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہا ہے، جو جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے علاقوں کے لیے جنرل پالیسی تیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ واضح رہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے آن لائن خطاب میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ گزشتہ دہائیوں میں مملکت نے مثبت اور کھلے رویے کے ساتھ ایران کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ الحفوف میں گاڑی نے خاتون کو کچل دیا۔ سعودی عرب کے ریجن الاحسا کے الحفوف شہر میں 2 گاڑیوں کے درمیان تصادم میں ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ مقامی خاتون الحفوف میں سپورٹس اسٹیڈیم پارک کے قریب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سیر کے لیے موجود تھیں۔ 2 گاڑیوں کے درمیان ٹکر ہوئی۔ ایک گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی جہاں خاتون اور اس کے اہل خانہ موجود تھے۔ فٹ پاتھ پہ چڑھنے والی گاڑی نے خاتون کو کچل دیا۔
باخبر ذرائع نے بتایا کہ سعودی خاتون گاڑی کے پہیوں کے نیچے آتے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ امریکی صحافی نے 62 برس قبل ریاض میں کیا دیکھا؟ امریکی صحافی اوجین برنر 62 سال پہلے سعودی دارالحکومت کی سیر کے لیے ریاض آئے تھے۔ کنگ عبدالعزیز اکیڈمی نے اس وقت کے ریاض کی کہانی امریکی صحافی کی زبانی رائے عامہ کے لیے جاری کر دی۔ القرا جریدے نے 1958 میں امریکی صحافی کے ریاض مشاہدات شائع کیے تھے۔ امریکی صحافی کو اس وقت یہ دیکھ کے عجیب سا لگا کہ ریاض میں باقاعدہ ہسپتال ہیں اور عوام طبی معائنے اور علاج کے لیے ان کا رخ کرتے ہیں۔ ہسپتال میں علاج مفت اور جدید انداز میں کیا جا رہا ہے۔ صحرا نشین مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے علاج کے لیے اسپتال پہنچ رہی ہیں۔ برنر نے بتایا کہ انہوں نے ریاض میں یتیموں کا ایک اسکول بھی دیکھا جس کا افتتاح 20 روز قبل ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہاں 400 طلباء زیر تعلیم تھے۔ برنر نے ریاض میں گرلز اسکول کا تذکرہ بھی کیا جسے دیکھنے کے لیے وہ پہنچے تھے اور وہاں طالبات سے جوشیلی نظمیں سن کے حیرت زدہ رہ گئے۔ امریکی صحافی نے بتایا کہ لائبریریاں مطالعہ کرنے والوں سے بھری نظر آئیں، یہ دیکھ کے انہیں سعودی طلباء میں فکری بیداری کا احساس ہوا۔ امریکی صحافی نے کہا کہ وہ ریاض کو کبھی نہ بھول پائیں گے کیونکہ یہ شہر انہیں وقت سے آگے چلتا ہوا نظر آیا۔ انہیں صحرا میں نصب خیموں سے عصری زندگی کی روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ سعودی عرب گنیز ورلڈ ریکارڈ میں نئے سنگ میل کی جانب۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے عہدیداروں کی جانب سے پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب مستقبل میں بہت جلد عالمی ریکارڈ کے 100 ٹائٹل مکمل کر لے گا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے کہا گیا کہ آئندہ چند مہینوں میں سعودی عرب سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے اس خطے میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے جو اب تک 93 ورلڈ ریکارڈ حاصل کر چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے سینئر مارکیٹنگ مینیجر شیری گارڈ نے عرب نیوز کو بتایا کہ سعودی عرب کی جانب سے مختلف ریکارڈ توڑے جانے سے ہم بہت متاثر ہوئے اور قومی دن کے موقع پہ اکثر ریکارڈ توڑے جاتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں سعودی سیزن کے موقع پہ سعودی عرب میں کئی شعبوں میں ریکارڈ توڑے گئے جسے جاری رکھنے کے ہم منتظر ہیں۔ ریاض اور العلا سیزنز میں اس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس سال مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ممالک میں قائم کردہ نئے ریکارڈوں کی تعداد میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ اس سال یہاں سے ریکارڈ توڑنے کی 750 درخواستیں موصول ہوئیں جبکہ 2019 کے پہلے 8 ماہ میں یہ تعداد 649 تھی۔ سعودی عرب سے ہمیں 79 درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور توقع ہے کہ سال کے آخر تک یہ تعداد 100 تک ہو جائے گی۔ سعودی عرب نے جو قابل ذکر ٹائٹل حاصل کیا ہے وہ العلا میں مرایا کنسرٹ ہال کے آئینے کی طرح کی عمارت ہے۔ جدہ میں موجود آئی ایم ہنگری کے نام سے برگر شاپ جس کا 2860 مربع میٹر کا رقبہ ہے جو تقریباً 11 ٹینس کورٹس کے برابر ہے۔ جدہ میں بحر احمر کی بندرگاہ کے قریب جھنڈے کے لیے کسی سہارے کے بغیر لگایا گیا دنیا کا سب سے طویل 170 میٹر لمبا کھمبا ہے۔ العلا گرم ہوا کے غباروں کے ساتھ بڑے شو کا میزبان ہے۔ ریاض سیزن میں سٹنٹ کار ڈرائیور نے 25 نومبر کو سب سے لمبی ریس میں حصہ لیا۔ 21 دسمبر کو ریاض ہی میں MDL بیسٹ فیسٹیول کے سب سے لمبے مرحلے کا ٹائٹل بھی حاصل کیا۔ تاہم کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے بیشتر تنظیموں کی طرح ورلڈ گنیز ریکارڈ کو بھی آن لائن جانا پڑا۔ تو یہ تھی چند اہم خبریں آج کے سعودی شبنامہ میں۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔